یہ الفاظ تو بعد میں ہیں. شریعت، طریقت، معرفت، حقیقت، وجدان، عرفان، یہ سارے بعد میں. مشاہد کرام، اولیاء کرام، سارے بعد میں. پہلا مقام سیدھا آیا کہ اللہ کے ذات واحد کا مقام. جب کچھ نہیں تھا تو وہ اپنی ذات میں تنہا مخفی گنجی نہ تھا، اپنی ذات میں قائم یقین، ہر آغاز سے پہلے، ہر انجام کے بعد رہنے والا. یہ پہلی بات. خوش اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں فاتح کی تخلیق ہماری کائنات. اس کا اپنا عمل ہے. اس اپنے عمل میں پھر اس نے ایک اپنا مزاج عطا فرمایا، دین عطا فرمایا. دین انسانی تحقیق نہیں ہے، یہ آسمانی مداخلت ہے. آپ بات میں رہے کہ یہ نہ سمجھ لینا کہ انسانی تحقیق ہوگی تو ہم نے دین بنا لیا. اس زمانے میں 5 نمازیں ہوتی تھی، بندے پارا کرتے تھے، 5 بڑی مصروف زندگی ہے، 2 گھنٹے سے گزارا تو نہیں ہو جاتا نہ، کیونکہ یہ انسانی بات نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے. جب تک کوئی اور حکم نہیں آتا اور اس کے آنے کا امکان نہیں ہے، اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ جو میں آخری بار آپ لوگوں سے بات کر رہا ہوں نہیں آئے گا. اللہ نے فرما دیا یعنی کہ میری طرف سے اب اور کوئی میسج نہیں آئے گا. یہی میسج ہے میرا فائنل، اب چلتے جاؤ. 5 تو 5 ہی رہیں گی. اب حالانکہ بڑی مطلوب زندگی ہے، کوئی رعایت کرنا چاہیے اللہ میں تو، لیکن نہیں. آپ بات نہیں رہے گویا کہ انسانی زندگی میں آسمانی فرمان فائنل آ چکا، جس کے ذریعے آ چکا اس ذات کو آپ کہتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اب آپ نے دیکھو کہ یہ ذات اللہ اور وہ ذات اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہی ساری طریقت ہے، یہی حقیقت ہے، یہی معرفت ہے، یہی شریعت ہے. آگے سے کچھ لوگوں نے جاتے کہ مسائل شروع کر دیے. کچھ لوگ ایسے تھے کہ نماز پڑھتے تھے اور محبت سے معلوم تھے. کچھ لوگ تھے کہ محبت میں ایسے ڈال گیا کہ نماز یاد نہ رہی. وہ ہم حال محبت میں ہے سرسار. اب یہ اللہ کا اپنے کام کرے نا، یہ آپ بات نہیں رہے، یہ مشکل ہوگی، دھیان نہیں کرنا چاہیے. اللہ کی محبت میں کچھ آدمی منن میں خیال نمی دانم کجا رقم کہ اس کے خیال میں خدا جانے میں کہاں سے کہاں چلا گیا. خیال اس کا تھا، اس کے حکم سے بھی آگے نکل گیا. خیال جات کی بات ہے. اب بات میں نے خدا جانے کہاں سے کہاں نکل گیا کہ اس کی تلاش جو ہے اس سے بھی کچھ بے نیاز نکل گئی. آپ آتے میں جائیں محبت کے اندر ایک مقام. اللہ نے کہا کہ تم درود بھیجو، میرے پیچھے درود بھیج رہے ہیں. کچھ لوگ درود میں اتنے محب ہو گئے کہ وہ باقی کے کام بھول گئے. محبیت ایک ہی انسان کراتی ہے. کچھ لوگ جو ہے وہ اور محبت میں اتنے محب ہو گئے کہ ان کو کچھ یاد ہی نہ رہا. یہ وہ لوگ تھے، وہ صاحب جو گروہ تھا جو صرف اور محبت میں ایک مقام پر بیٹھے رہے اور ہر وقت جو ہے کہ خیال میں رہے. وہ ذریعہ معاد چھوڑ بیٹھے. ان کا نام بھی رکھا تھا. کیا نام تھا؟ اچھا، ایک مقام، ایک نام. مطلب یہ ہے کہ وہ ایک دین کے ایک حصے میں چلے گئے. کچھ لوگوں نے بیلنس رکھا کہ نظام بھی قائم رکھا، نماز بھی قائم رکھی اور باقی کے واقعات بھی بیلنس میں رہے. اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو نماز پڑھتے رہے اور اندر سے محبت سے معلوم ہو گئے. بغض نکلا اندر، اوپر لبادہ نکلا. اب یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ یہ ایسے کچھ لوگ ہوں گے اور جو آئیں گے ظاہر ہوں گے، پھر وہ واپس جائیں گے اور پھر واقعہ ہوگا ظاہر اور باطن ہو ناقص کا مقام. یہ بھی کام ہو گیا. اب آپ یہ دیکھو کہ جب ایسا بیان اللہ تعالیٰ فرما دے تو عبادت کرنے والا مسجد میں محبت کے ساتھ اور محبت کے بغیر کیسے معلوم؟ مسجد میں گیا ہے، آپ تقریب سے واپس سمجھ آئے گا کہ آپ مسجد میں گئے اور آپ نئے جوتے پہن گئے اور پیدل گھر آ گئے بغیر جوتے کے. ایسا ہوا؟ وہ جو گیا تھا جوتا چلانے والا وہ بھی مسجد میں کوئی نماز کی شکل میں گیا.
گویا کہ چور بھی نماز پڑھ رہا تھا. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ اور جس کے ہاں چوری ہونی تھی وہ بھی نماز پڑھ رہا تھا. آپ ان دونوں نماز میں کیا فرق نکالو گے؟ آپ فرق ہو گیا نا, کیونکہ اللہ کے وضو دونوں ہیں اور ایک وضو ہو گیا اور دوسرے کچھ اور ہو گیا. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ فرق ہو گیا. تو لہذا نماز پڑھنے والے سارے ایک حال میں نہیں ہوتے. یہاں سے پھر طریقت والوں نے ایک الگ کیا کہ دیکھو خالی نماز میں یہ دل کی کیفیت نہیں بدلتی جب تک تزکیہ نہ ہو. وہ تھے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ یقین کرتے تھے کہ تزکیہ فرماتے تھے لوگوں کا. اب پھر جو علم الکتاب پھر اس پہ حکمت الکتاب کی باتیں نکالتے تھے. صلاحت فضل تھے ہمارے ہاں تزکیہ نفس نہیں ہوا, لہذا تزکیے کے لیے کوئی انتظام کرو. جہاں سے طریقہ ایک راستہ آ گیا اور اس کا واضح فرق یہ ہے کہ شہید ہونے والے کی نماز اور شہید کرنے والا کی نماز نکلا اتفاق سے. یہ بڑا فرق ہو گیا نا. تو لہذا نماز سے کیفیات برابر نہ کی کہ ماننے والا ایک آدمی تو درود بھیج رہا ہے, بس جو ساتھی کی بات نہیں کر رہا ہے کہ جدید جو ہے اب گروہ سے تعلق رکھنے والا درود بھیج رہا ہے اللہ کے حبیب اور آل کے اوپر درود بھیج رہا ہے اور آل کو جمع کر رہے ہیں. مطلب یہ کہ مقام حضرت پہچان سے معلوم ہو گیا. تو یہاں پر آپ نے الگ کر لیا کہ یہ شریعت ہے, فارمولے کی نماز پڑھ رہے ہیں اور حقیقت کی نہیں پڑھ رہے. تو فارمولے سے نجات دلانے کے لیے طریقت والوں نے لوگوں کی اصلاح کی, قلبی اصلاح کی. ان کو بتایا کہ یہ جب تک دنیا کی محبت نہ ختم ہو تمہارے اللہ کی محبت میں سکتی ہے. یہ دو دریا ہے, سمندر ہے, ہمارا جل پا رہے ہیں, جب تک دنیا میں پیغامبا برزخ اللہ جب دنیا ٹھاٹے مار رہے ہیں. دنیا کی محبت بھی اتنی ٹھاٹے مارتی ہے جتنا دین کی محبت. فیض صاحب نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ فرمایا کہ ہم دین سے کیسے محبت فرمایا کریں؟ آپ نے فرمایا کہ بڑی آسان سی بات ہے, جیسے دنیا سے آپ دنیا سے محبت کرتے ہیں. آپ دیکھو کہ ہمیشہ ہی دنیا سے محبت کرے گا, کبھی نہیں چھوڑے گا. آپ دین کو ویسے ہی محبت کرتے ہیں, اسے نہیں چھوڑنا. مطلب یہ کہ دونوں یہ موجود ہے انسان میں. اس کو کہتے ہیں طریقت. طریقت کا مطلب ہے باطنی نظام کی اصلاح, آپ نے نفس کی اصلاح. لیکن انہوں نے شریعت کو اور رکھا, ظاہر رکھا. شریعت کو اڑایا نہیں کسی نے, مکی نہیں رکھا. یہ دو الگ الگ نظام نہیں ہے, ایک دوسرے کے ساتھ جانا کو کی ہے بات. مطلب شریعت کا مطلب یہ ہے کہ عبادت جو ہو اللہ تعالیٰ کی جس شریعت کہتے ہیں فارمولے کی عبادت, عبادت بالمحبت کا نام ہے اس طریقت. خالی عبادت ہو تو یہ شریعت ہے فارمولہ, اور اگر عبادت میں محبت داخل کر دی جائے تو اللہ کی نماز ایسے کرے جیسے اللہ سے مل رہے وہ اور کے بعد اسے کہے گا طریقت. آپ جب طریقت پہ آپ چل نہیں پڑے, یہ جاننا کہاں ہے؟ نماز پڑھنے سے مقصد ہی ہے پھر آپ کی سفر پہ روانہ ہو. سفر ہے حقیقت. اس دنیا ہاتھ پہ نیچے لگا رہے کسی اور دنیا میں داخل ہونا, اس پر غور کرو.